المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي يا لا له يا لا لا لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره. محترم سامعین و دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد مجھے بہت مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے کہ آج میں منطقہ شرقیہ کے اس پرعظیم اسلامک سینٹر احساء میں خطاب کرنے کا موقع ملا، اور میں ممنون اور مشکور ہوں اپنے مشائخ اعظام شیخ محترم عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ اور شیخ محترم عطاء الرحمن سعیدی مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے ہمیں یہ سنہرا موقع عطا کیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں چند باتیں عظمت الہی کے تعلق سے پیش کروں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی ثنا اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں، شروع سے لے کر کے آخر آیت تک، ہر آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی جلالت اور اللہ رب العالمین کی عظیم شان بیان ہو رہے ہیں۔ اور کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اللہ رب العالمین کی شان کو مکمل طور سے بیان کر دے تو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر چیلنج کیا کہ تم اگر اپنے رب کے کلمات کو، اگر تم اپنے رب کی عظمت کو، اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی کو، اپنے رب کے تسبیح اور حمد کو اگر تم شمار کرنا چاہو، اگر تم لکھنا چاہو، اگر تم ضبط تحریر لانا چاہو تو تم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر سیاہی ہو جائے اور رب کے کلمات کو یہ شمار کرنا چاہیں تو یہ سمندر کے جو سیاہیاں ہیں ختم ہو جائیں گی، قلم گھس جائیں گے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں تو تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ اگر زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں اگر ان کے قلم بنا لیے جائیں، قلم ہو جائیں،
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ، اور جتنے بھی سمندر ہیں سیاہی ہو جائیں، اور سمندر جو ہیں ان کے مثل اور 7 سمندر ہو. یہاں پر بطور یعنی مبالغہ بیان کیا گیا. یہاں پر احصاء اور حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کیا گیا کہ کتنے ہی سمندر کے سیاہی کیوں نہ بنا لیے جائیں، اور کتنے ہی درخت ہوں ان کے قلم بنا لیے جائیں، اور رب کے کلمات کو، اس کے اسماء اور صفات کو، اس کے اسماء حسنہ کو، اور اس کی جلالت اور اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی اور بڑائی کو اگر کوئی احاطے تحریر میں لانا چاہے تو کبھی بھی نہیں لا سکتا ہے. یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کے کلمات اور رب کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جس طریقے سے قدر کرنی ہے اسی طریقے سے کرنی چاہیے. قرآن کریم کے اندر بار بار اس چیز کو ذکر کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی شان جتنا ہم زیادہ اس کا مطالعہ کریں گے، جتنا ہی زیادہ ہم اس کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کا، اللہ رب العالمین کے فرمودات اور احکامات کے مطابق چلنے کا ہمارے دل کے اندر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا اور ایک لگن ہوگی. اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے جاننا چاہیے اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے. اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیں علم ہونا چاہیے. قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیں حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرو، یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی عظیم صفات کے تعلق سے جاننا چاہیے، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے تعلق سے ہمیں جاننا چاہیے، تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف مجسن ہو، اور ہم اپنے رب کی خالص عبادت کریں، اس کے عبادت میں کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرائیں. میرے بھائیوں، ہمارا رب اتنا عظیم ہے کہ اگر ہم کائنات کے چند مخلوقات کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ان کے تعلق سے اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے اندر اگر ہم غور فکر کریں اور تدبر کریں تو یقیناً یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ہے کہ جتنی سارے مخلوقات ہیں کائنات کے اندر، تمام کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا. اور یہی نہیں بلکہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے تعلق سے، اس کی ذات کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین کو محیط ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کرسی جس کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ کرسی اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ ہے. یہ کرسی اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، اور اس کرسی کے مقابل میں یہ کائنات کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، آسمان اور زمین، تمام کے تمام ایک انگوٹھی کے مانند ہیں. جس طریقے سے ایک انگوٹھی کو کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں رہتی ہے، اسی طریقے سے یہ پوری کائنات اس کرسی کے مقابلے میں ہے. آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے. اسی طریقے سے یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین جس عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین جس عرش پر مستوی ہے،
وہ اس عرش کے مقابلے میں یہ کرسی ایک انگوٹھی کے مانند میں ہے، جس کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جائے تو بہت چھوٹا سا لگے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ وہ عرش جس پر ہمارا رب مستوی ہے کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا وہ عرش ہے۔ اس سے آپ اللہ رب العالمین کی عظمت کا، اللہ رب العالمین کی قدرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ یہ بعض فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے بعض امور پر ان کو مامور کیا ہے، ان کو سونپ دیا ہے۔ مثال کے طور پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو وحی لانے پر اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ وحی لے کر کے آتے ہیں رسولوں پر، انبیاء پر، پیغمبروں پر۔ تو میرے بھائیوں، آپ غور کریں، اسی طریقے سے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکنے پر مامور ہیں، اور میکائیل یہ بارش برسانے پر، اور بہت سارے فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی خاص حکمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا اور مختلف امور کا انہیں ذمہ دار بنایا، انہیں سونپ دیا ہے۔ اور اگر ہم اندازہ کریں ان فرشتوں کی تعداد کے تعلق سے اور ان کی عظمت کے تعلق سے یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ جبریل امین کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ایک مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور 600 پر تھے ان کے، اور ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان کی جو دوری تھی وہ اتنی جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان جو دوری ہوتی ہے اسی طریقے سے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کتنی بڑی مخلوق ہے یہ، اور بہت سارے فرشتے ہیں جن کو مختلف کاموں پر اللہ رب العالمین نے ان کو موکل کیا ہے۔ اس مثال کے طور پر بعض فرشتے ایسے ہیں جو روح قبض کرنے پر مامور ہے، ملک الموت، اور اسی طریقے سے بعض فرشتے قبر کے اندر سوال کرنے پر، اور بعض فرشتے بنی آدم کی حفاظت کے لیے، اور بعض فرشتے بعض امور پر اللہ رب العالمین نے ان کو متعین کیا ہے۔ اسی طریقے سے کعبہ کے مقابل میں بیت حرام جو ہے اسی کے مقابل میں 7ویں آسمان پر ایک جگہ بیت معمور ہے، جہاں پر ہر دن 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو عبادت کر کے جب وہ نکلتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ وہی فرشتے واپس نہیں ہوتے، یعنی دوسرے فرشتے اللہ آتے ہیں، دوسرے دن دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اتنی زیادہ ہے جسے صرف اللہ رب العالمین کو علم ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس قدر مصروف ہیں، اس قدر مشغول ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اتت السماء وحق لها ان تعط ما فيها موضع 4 اصابع الا عليه ملك ساجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن رہے ہو۔ یہ آسمان چرچرا رہا ہے، اس سے چرچرانے کی آواز آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان میں کوئی ایک تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے، ایک بالشت کی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول نہ ہو، سجدے کی حالت میں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض قیام کی حالت میں ہیں، بعض رکوع کی حالت میں ہیں، اور بعض سجدے کی حالت میں ہیں۔ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی عبادت میں یہ مشغول ہیں، اتنی تعداد میں ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتنے کثیر تعداد میں یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہیں کہ آسمان یہ چرچرا رہا ہے، اس سے آواز آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے بیان فرمایا، لو علمتم ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو گے اور بہت ہی کم ہنسو گے۔ وَلَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، اور تم اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہیں ہوگے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعَادَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور کسی اونچائی پر جا کر کے تم اپنے رب کی پناہ کو طلب کرو گے، اپنے رب کی پناہ کو مانگو گے۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عظمت ہی ہے کہ یہ تمام فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عظمت میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، اور یہ لوح محفوظ عرش کے دائیں طرف ہے، اور لوح محفوظ کی کیفیت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا، حقیقت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ خلق لوحا محفوظا من درۃ بیضاء، کہ سفید موتیوں سے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، صفحاتها من یاقوتۃ حمراء، اس کے جو صفحات ہیں یہ سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور ہے، اور اس کی جو لکھاوٹ ہے یہ بھی نور ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس کے اندر ہر دن 360 شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین مارتا ہے، اللہ رب العالمین جلاتا ہے، اللہ رب العالمین بیمار کرتا ہے، اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے، بہت سارے امور میں اللہ رب العالمین مصروف ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر دن وہ ایک شان میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی نہ کسی چیز میں وہ مصروف ہے، بندوں کے معاملات میں کسی کو بیمار کر رہا ہے تو کسی کو اللہ رب العالمین شفا یابی عطا کر رہا ہے، کسی کو تونگر بنا رہا ہے، اور کسی کو تونگر سے فقیر بنا رہا ہے، اور کسی کو گدا سے شاہ اور شاہ سے گدا بنا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کسی نہ کسی چیز میں مصروف ہے، اپنے بندوں کے تمام معاملات میں، اپنے بندوں کے تدبیر کرنے میں، یعنی اللہ رب العالمین کی شان اتنی عظیم ہے، اس کے باوجود اپنے بندوں کے معاملات کے اندر وہ مصروف ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں، هو الاول، وہ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، هو الآخر، اور وہ آخر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، اور قیوم جو تمام کائنات کا نگہبان ہے، تمام کا روزی رساں ہے، تمام امور کا مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین، تو یہ لوح محفوظ کے تعلق سے میں نے ذکر کیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم شان پر دلالت کرتی ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تو وہ تمام ذریت جو قیامت تک اس دنیا کے اندر آنے والی تھی، تمام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا، اور تمام سے عہد و پیمان بھی لیا۔ اور اس چیز کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ان سے عہد و پیمان لیا تاکہ کل قیامت کے دن انسان مکر نہ جائے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو تمام نے بیک وقت ایک آواز میں اس چیز کو قبول کیا اور کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم نے اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کیا ہے، لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے، پرستش اسی کی ہونی چاہیے، دعا اسی سے کرنا چاہیے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اسی کو پکارنا چاہیے، اپنی پیشانی کو اسی کے سامنے خم کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہر قسم کی عبادات جو ہیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان ہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان یہ ہے کہ رات دن اللہ رب العالمین خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے خزانے سے ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ید اللہ ملأ لا یغیضها نفقۃ
سحا اللیل والنہار کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ جو ہے بھرا ہوا ہے، رات دن اللہ رب العالمین خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے خزانے سے ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو ذات اتنی عظیم ہے اسی کی حمد ہونی چاہیے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے، وہی قابل حمد اور قابل ثنا ہے، ستائش کے لائق وہی ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی ہے کہ تمام چیزوں کی تعریف کا جو مستحق ہے یہ اللہ رب العالمین ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے میرے بھائیوں، اور اس طریقے سے بہت ساری صورتوں کا آغاز اسی سے ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، جس کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ خود اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی ہے، اور وہ تعریف کا مستحق ہے کیونکہ وہ عظیم ذات ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہذا اسی کی تعریف ہونی چاہیے، اسی کی حمد ہونی چاہیے، اور اسی کی تسبیح ہونی چاہیے، اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم غور کریں کہ کائنات کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا اور بیان فرمایا کہ کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو آسمان کے اندر ہیں اور جو زمین کے اندر ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی طریقے سے بہت ساری صورتوں کو اللہ رب العالمین نے انہی سے شروع کیا کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں۔ اور بعض آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ تم دیکھو اور غور کرو کہ یہ ساری کائنات اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، غیروں کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو آسمان کے اندر ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پرندے، خاص طور سے اللہ رب العالمین نے پرندوں کو ذکر کیا کیونکہ یہ بہت ہی عجیب مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو امتیاز دیا ہے دوسرے مخلوقات سے اور دوسرے حیوانات سے کہ یہ جو پرندے ہیں اپنے پر پھیلائے جو آسمان کے اندر اڑتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ زمین پر چل بھی سکتے ہیں اور ہوا میں یہ اڑ سکتے ہیں، اس لیے ان کا خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ والطیر الصافات، اور یہ پرندے جو اپنے پر کو پھیلائے ہوئے یا کبھی جو سمیٹ لیتے ہیں، یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنے صلات کو اور اپنے تسبیح کو جانتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی تسبیح ہونی چاہیے، کس طریقے سے اسے اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک خاص علم عطا کیا ہے، انہیں یہ شعور دیا ہے، یہ احساس دیا ہے جس سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں، اور یہ سورج اللہ رب العالمین کا سجدہ کرتا ہے،
اور یہ چاند اللہ رب العالمین کا سجدہ کرتا ہے، اور یہ ستارے اور یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ چوپائے تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سارے لوگ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو نہیں کہا بلکہ خاص کر دیا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہی ہے، لیکن سارے لوگوں کو نہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں ٹیکتے، جو اللہ کے سامنے اپنے جبین کو خم نہیں کرتے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں یہ سات آسمان اور جو اس کے اندر ہیں، اور یہ زمین جو اس کے اندر ہے، تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، گرچہ ہم ان کی تسبیح کو اور ان کے طریقے کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ غور کریں، اس چیز کی تائید میں اور دیگر آیات بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑ کے تعلق سے خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ داؤد علیہ السلام کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان کے تعلق سے کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے تابع کر دیا، اور یہ پہاڑ ان کے ساتھ صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پہاڑ کے تعلق سے ذکر کیا، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ رب العالمین نے انہیں ایک خاص شعور اور ایک خاص احساس دیا ہے جس میں وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے جو جمادات ہیں جن کے تسبیح کے تعلق سے آتا ہے، بعد دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پہاڑ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے خشیت سے یہ گر رہے ہیں میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے یہ پہاڑ کے اندر، یہ جمادات کے اندر یہ شعور ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ان کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کھانوں سے اللہ کی تسبیح سنائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، اسی طریقے سے مکہ ایک پتھر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو وہ سلام کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹہنی پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لکڑی کا جب ممبر آتا ہے اور اس ٹہنی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ روتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے، اسی طریقے سے اس سے آواز آتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین انہیں ایک خاص شعور کے ساتھ اور احساس دیا ہے جس سے ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جس سے پتہ یہ چلا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی تسبیح میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہم انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں، معصیت اور گناہ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر اور اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کا احترام جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا۔ اگر یہ کیے ہوتے تو کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی بھی معصیت اور گناہ کے کام نہ کرتے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں یہاں پر سوچنا چاہیے اور کائنات کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے تعلق سے غور کرنا چاہیے،
خاص طور سے زمین ہے. آپ دیکھیں یہ زمین کتنی بڑی ہے، جس پر یہ انسان اور بہت سارے مخلوقات بسے ہوئے ہیں، جس پر بہت سارے سمندر اور بہت ساری نہریں، بہت سارے پہاڑ، بہت سارے درخت ہیں. اگر آپ اس زمین کے مقابل میں اپنے آپ کا اندازہ کریں تو زمین کے مقابل میں ایک انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. زمین کے مقابل میں ایک انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب آسمان اور زمین کو بلایا تو یہ دونوں اللہ رب العالمین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، خوشی بخوشی آئے. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کو بلایا اور کہا چاہے تم بخوشی آؤ یا ناخوشی آؤ، تمہیں آنا ہے. تو ان دونوں نے کیا کہا؟ ہم بخوشی آتے ہیں. میرے بھائیوں غور کریں کہ یہ زمین اور یہ آسمان کتنا بڑا یہ مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب ان کو حکم دیا اور ان کو بلایا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اللہ رب العالمین آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اسی طریقے سے اس سے بھی کہا اور زمین سے کہا کہ تم آؤ، چاہے بخوشی آؤ یا ناخوشی آؤ. تو انہوں نے کہا قالتا أتينا طائعين، اے میرے رب ہم بخوشی آتے ہیں. میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ یہ مخلوق اللہ رب العالمین کے امر کی، اللہ رب العالمین کے حکم کو ایسا نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے یا اس نے ٹھکرا دیا، نہیں، بلکہ فوری طور پر اس نے بجا لایا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری حیثیت اس آسمان اور زمین کے مقابل میں کیا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ پہاڑ کے تعلق سے دیکھیں، اگر کوئی انسان ایک پہاڑ کے پاس جا کر کے کھڑا ہو جائے اور غور کرے کہ یہ پہاڑ بڑا ہے یا میں، اگر پہاڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے اوپر گر جائے تو وہ چور چور ہو جائے گا. لیکن یہ پہاڑ اللہ رب العالمین کی قدرت کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانتا ہے، اللہ رب العالمین کی شان جلالت کو یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے پاس اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، انسان اپنے رب کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ آپ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ اللہ رب العالمین کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میرے بھائیوں آپ غور کریں، اسی طریقے سے آپ اندازہ کریں کہ وہ پہاڑ جو اللہ رب العالمین کی تجلی سے، اللہ رب العالمین کی جلالت سے چور چور ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو بلایا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اللہ رب العالمین نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اور اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. لیکن کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا موسیٰ صعقا، کہ جب اللہ رب العالمین کی تجلی ہوئی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، چور چور کر دیا. میرے بھائیوں اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے. تو اللہ رب العالمین کی عظمت کتنی زیادہ ہے، کتنی عظیم ہے وہ ذات، اور اسی طریقے سے کتنی جلالت والا اور شان والا ہے ہمارا رب کہ اس کی تجلی سے یہ پہاڑ چور چور ہو گیا. میرے بھائیوں اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ آگ کا کام جلانے کا ہے، کہ اگر آگ کے اندر کسی انسان کو ڈال دیا جائے تو اس کو جلا کر کے راکھ کر دے گی. لیکن اسی آگ کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تو نہیں جلا سکتی ہے اور تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، تو فوراً اپنے رب کے فرمان کو مانا اور وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ کا الاؤ روشن کیا گیا اور اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے اتنے تیز تھے کہ آسمان سے باتیں کرنے لگے،
اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو اس کے اندر گر جاتا. اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جب ان کو اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اللہ رب العالمین فوراً حکم دیتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ فوری طور سے اس آگ نے اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لایا، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی ساری چیزوں سے امتیاز کیا ہے، کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں. ہم اپنے رب کی نافرمانی کیسے کریں؟ ہم گناہ اور معصیت کے کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو، معصیت نہ ہو. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ایک جمادات، ایک لکڑی جو لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے، اس کو حکم دیا اژدہا بننے کا، تو فوراً وہ اژدہا بن گیا. اور سمندر کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو راستہ دے دے، تو فوراً اس نے راستہ دے دیا. میرے بھائیوں، یہ سارے جمادات، یہ سارے مخلوقات اللہ رب العالمین کے فرمان کو، اس کے احکامات کو مانتے ہیں اور فوری طور سے بجا لاتے ہیں، لیکن ہم انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. قرآن کریم کے اندر بہت سارے قوموں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور بیان فرمایا عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے کہ جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ہم نے انہیں کس طریقے سے تہبالہ کر دیا، ہم نے کس طریقے سے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور اس طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم نوح کے تعلق سے آپ پڑھیں قرآن کریم کے اندر، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، اور اسی طریقے سے فرعون، قارون اور حامان، ان تمام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے. تمام کے تمام کو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہ کے پاداش میں پکڑ لیا اور تمام کے تمام کو سخت سے سخت سزا دی. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کسی کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا سمندر کے اندر، پانی کے اندر، کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش کی، کسی کو تیز آواز کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے تباہ اور برباد کر دیا. لہذا نافرمانی اور معصیت کا انجام یہی ہوتا ہے. لہذا ہمیں متنبہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی عظیم ہے، اور نافرمانی انہی شکل میں ہوتی ہے جب ہم اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کی قدر جس طریقے سے کی جانی چاہیے تھی جب ہم نہیں کرتے ہیں، تبھی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے. 3 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ. پہلے یہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے، لوگوں نے رسالت کا انکار کر دیا. میرے بھائیوں، آپ غور کریں، جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر اور انہیں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے رسالت کا انکار کر دیا اور کہا اللہ رب العالمین نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو نبوت سے سرفراز کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین یعنی کتابیں نازل کر سکتا ہے. جب انہیں صحیح معرفت اللہ رب العالمین کے تعلق سے نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. جبکہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جھجھوڑا اور ان لوگوں سے کہا کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی؟
میرے بھائیوں تو آپ غور کریں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین اہل جو مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں نے انکار کر دیا جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے۔ آپ اس آیت کے اندر غور کریں، یہاں پر ایک بہت ہی عظیم مسئلہ ہے اور اس کا بہت ہی بہترین حل ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، اللہ یہاں اس آیت کے اندر غور کریں کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی اور رسالت کا انکار کر دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر ان کو جواب دیا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کس نے کتاب کو نازل کیا جو وہ لے کر کے آئے تھے۔ میرے بھائیوں تو آپ اندازہ کریں، ان لوگوں نے جب انکار کیا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو نبی بناتا تو فرشتوں میں سے ہوتا، فرشتوں میں سے اللہ رب العالمین کسی کو نبی بناتا، اس لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ کسی نبی کو، کسی بشر کو اللہ رب العالمین نبوت رسالت سے سرفراز کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کے لیے یہ باعث تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ایک انسان پر وحی کی اور اس کو اس بات پر مامور کیا کہ لوگوں کو ڈرائے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر ذکر کیا کہ ہم نے یہ احسان ہی کیا ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے نبی اور رسول بنایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا ان کے قول کے مطابق، جب انہوں نے سوال کیا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں کسی فرشتوں کو بھیج دیا گیا نبی اور رسول بنا کر کے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتے کو، اگر ان کے کہنے کے مطابق اگر ہم فرشتے کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیتے تو ان کا قصہ ہی تمام ہو جاتا اور انہیں ذرہ برابر مہلت نہیں دی جاتی۔ اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کو کیوں نہیں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، اگر اللہ رب العالمین کسی فرشتے کو اگر نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے کو اس کی اصل شکل میں اللہ رب العالمین نہیں بھیج سکتا، کیونکہ نبی اور رسول بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ صحیح تبلیغ کرے اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دیں، اور جو باتیں کہی جائیں لوگ اس کی اتباع کریں، لوگ ان کے پاس آئیں۔ اگر فرشتے کو اصلی حالت میں انسان دیکھ لے تو اس سے دور بھاگے گا، خوف کھائے گا، تو نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہی مفقود ہو جائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا ہی دیتے تو ہم اس کو ایک انسانی شکل میں بھیجتے، اور پھر وہی مسئلہ ہوتا جو اشکال یہ اب پیش کر رہے ہیں، وہی اشکال پھر یہ کرتے کہ یہ تو انسان ہی ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کو اس کو قبول کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ یہ اس لیے کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں تو یہ اہل مشرک جو ہیں، اہل جو شرک ہیں، جو مشرک ہیں، ان لوگوں نے انکار کر دیا، چونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے حسب اور نسب کو، اور جانتے تھے کہ انسان ہیں، لہذا انہوں نے رسالت کا ہی انکار کر دیا کہ کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اور آج کے دور میں لوگ رسالت کا تو انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ بشریت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ انسانوں میں سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان دوسروں کے احساسات کو اور دوسرے کے جذبات کو اور دوسرے لوگوں کے تمام طریقوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، لیکن فرشتہ اگر نبی اور رسول بنا کر کے اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج دیتا تو چونکہ
وہ احساسات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں وہ فرشتے کے اندر نہیں ہوتا، لہذا فریضہ جو تبلیغ دعوت ہے وہ مفقود ہو جاتی، لہذا اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ میرے بھائیوں، تو یہ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اس پس منظر میں پیش کیا۔ اور دوسری آیت ہے شرک کے تعلق سے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے جب نہیں کی تو ان لوگوں نے شرک کر دیا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کر بیٹھے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو بھی پکارنے لگے، یا اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ذکر کیا اور تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تم غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر کے بھاگ جائے تو اسے چھین بھی نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ طلب کرنے والے اور جن سے طلب کیا جا رہا ہے کس قدر یہ بودے ہیں، کس قدر یہ کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے کی جانی چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی قدر کما حقہ نہ کرنے کی شکل میں یہ شرک بھی جیسی یعنی عظیم جو گناہ ہے یہ چیز بھی امت کے اندر پیدا ہو گئی، لہذا بار بار اس چیز کو کہا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات کو نہیں مانی اور بتوں کی پرستش میں وہ لگے رہے تو کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی تعظیم جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں کی۔ وقد خلقکم اطوارا، اور اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر کے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے انہوں نے مثالیں دے کر کے ان کو سمجھائی کہ تاکہ انسان سمجھ جائے اور صحیح راہ راست پر سیدھے راستے پر وہ آ جائے اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ کہا گیا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس کے اندر تم کو غور فکر نہیں کرتے۔ اگر انسان اپنے نفس کے اندر غور فکر کر لے تو یقیناً وہ اپنے رب ہی کی عبادت کرے گا، اپنے رب کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی نہیں کی تو شرک کیا۔ اور اس چیز کو آپ دیکھ لیں، یہ شرک اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس چیز کو پرندے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شرک کتنا عظیم ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ہدہد جو پرندہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس ہدہد کو نہیں پایا اور ان کو ڈھونڈنے لگے، جب وہ ہدہد آیا تو اس نے کہا میں ایک عظیم خبر لے کر کے آیا ہوں۔ اور کیا خبر تھی کہ اس پرندے نے کیا دیکھا تھا، قوم سبا جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے یہ سورج کی پرستش کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، تو اس کو بھی یہ ناگوار گزرا کہ جس نے سورج کو پیدا کیا اس کی پرستش کو چھوڑ کر کے یہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، یہ سورج کو پوج رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس پرندے نے کہا، اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ کیا کہا اس نے کہ میں تمہارے پاس ایک عظیم خبر لے کر کے آیا ہوں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، جو ایک قوم کو دیکھا کہ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے، وہ اور اس کی قوم یہ سورج کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے۔ میرے بھائیوں، تو آپ دیکھیں اس نے بہت ہی تعجب کیا اور بہت ہی کراہت محسوس کیا کہ یہ انسان
کس طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو پوج رہا ہے، اور سورج جب کہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے، تو یہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں لوگ، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جس نے ان کو پیدا کیا اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ لہذا اس نے کہا کہ شیطان نے ان کو ورغلا دیا ہے، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے اور ان کو صحیح راستے سے ان لوگوں کو روک دیا ہے، لہذا یہ لوگ صحیح راست پر نہیں آ سکتے، ہدایت نہیں پائے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ جمادات اتنے زیادہ یہ کراہت محسوس کرتے ہیں جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر جب لوگوں نے اللہ رب العالمین کا جو شریک ٹھہرایا اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد بنا لیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے تعلق سے کہ یہ جمادات جو ہیں، یہ آسمان اور یہ زمین، یہ پہاڑ کس طریقے سے یہ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس چیز کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ ان کے اس کلمات سے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، ان کے اس قول سے ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین شق ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چور چور ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے یہ شایان شان نہیں کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کسی کو اپنے اولاد بنائے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں، یہ جو شرک ہے، یہ کس لیے رونما ہوئی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کی قدر جس طریقے سے کی جانی چاہیے تھی اس طریقے سے ان لوگوں نے نہیں کی، لہذا ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک اور ساجی ٹھہرایا۔ اور دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو اور اپنی عظمت کو، اپنی شان کو بیان کیا ہے اس آیت کے اندر، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کو اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یا جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں، جو لوگ اس دنیا کے اندر کبر و غرور اور تکبر کرتے ہیں اور اترا کر کے چلتے ہیں، گھمنڈ سے چلتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ ایک دن آئے گا، یعنی قیامت کے دن، یہ والارض جمیعا قبضتہ، قیامت کے دن یہ پوری زمین اللہ رب العالمین کے مٹھی میں ہوگی اور آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، اور اللہ رب العالمین پکارے گا، این الملوک این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے یہ تکبر کرنے والے، کہاں ہے یہ جو زمین پر اترا کر چلنے والے، کہاں ہے آج، کہاں ہے وہ شہنشاہان شاہ، کہاں جو دنیا کے اندر بادشاہوں کے بادشاہ بنا کرتے تھے، کون ہے آج کا بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج اس دن کا بادشاہ کون ہے؟ تمام کے تمام لوگ سکتے کی حالت میں رہیں گے، کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہلائے گا اور جھجھوڑے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج کے دن؟ کوئی نہیں بولے گا، تمام لوگ خاموش رہیں گے۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ آج صرف اللہ واحد کی بادشاہت ہے، آج کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی۔ میرے بھائیوں، لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننا چاہیے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اس کی جلالت کو جاننا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے، لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ہمیں نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عظمت
اور اپنی قدرت جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین عبادت اپنی خالص عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدعات اور شرک سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھے اسلام پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔